بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان میں الحمدللہ سیاسی جو صورتحال تھی جس سے ہمارا ملک دو چار تھا، اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ وہ سیاسی گروہ، وہ سیاسی فتنہ، وہ سیاسی جماعت جس نے ملک میں انتشار، افتراق اور جس نے ملک میں توڑ پھوڑ کی کوشش کی، الحمدللہ آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جس فتنہ نے ملک میں بے حیائی، فحاشی، عریانی، پاکستانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کے جلسے میں، ریلی میں، جلوس میں بالکل برہنہ ڈانس کیا گیا ہو، جبکہ اس فتنہ جماعت میں یہ ہوا۔ اسی طریقہ کے ساتھ انہوں نے جس طرح کا زمان پرک میں ماحول بنایا ہوا تھا، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا، خواتین کو جس طرح سے انہوں نے، یعنی ہم حیران ہیں کہ چلیں جو املاک جلائی گئی ہیں، جیسے کہ جناح ہاؤس جلایا گیا، جیسا کہ سوات ٹول پلازا جلایا گیا، اور دیگر عسکری ٹاور، دیگر املاک جتنی بھی جلائی گئی ہیں، پشاور جو پاکستان ریڈیو چینل جلایا گیا ہے، یہ انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے، صحیح ہو رہے ہیں، مزید بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے جو ہماری نسل کے اندر گند گھولا ہے، ان کے دماغوں کو، ذہنوں کو جس طرح مفلوج کیے، خراب کیے، جس طرح کی نفرتیں ان کے دلوں میں، ذہنوں میں بھری ہیں، جس طرح سے ہماری بچیوں اور بچوں کو خراب انہوں نے کیے، اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ کیسے ٹھیک ہوں گی؟ اس لیے ہمیں اللہ معاف فرمائے، یہ پہلے کہا گیا، لوگ عموماً کہتے تھے جی آپ، یہ ہم کہتے تھے کہ لیڈر، قائد بننے کے لیے اس کائنات میں ہمارے لیے سب سے مثالی آئیڈیل قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلامی ریاست یعنی مدینہ منورہ کی پہلی ریاست کے بانی اور اس کے قائد ہیں۔ آپ دیکھیں ہر اعتبار سے اعلیٰ کردار، ہر اعتبار سے نمایاں کردار، اور آج یہ بھی اسی ریاست کا نام لیتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ میں مدینہ ثانی یہ پاکستان کو بناؤں گا۔ وہ ریاست میرے لیے نمونے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، انصاف اسی سطح کا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں، بیوی ڈکیتیاں کرتی رہی، بیوی چوریاں کرتی رہی، اور یہ محترم ریاست کا نعرہ لگانے والے اس چوری میں شامل رہے۔ خود انتہائی بد کردار انسان، انتہائی گھٹیا انسان، رذیل اور انتہائی خسیس اور انتہائی برے کردار کا مالک انسان، نعرہ کیا تھا اسلامی ریاست، نعرہ کیا تھا ریاست مدینہ، اور اے بدبودار اور تعفن دار منہ سے ریاست مدینہ کا نام لینے والا، اس نے یہ جو یہاں زہر گھولا، ہمارے بچوں کو جس طرح خراب کیا، جس طریقے سے ان بچوں کی تربیت کی گئی، ان کو اکسایا جاتا رہا، ان کے ذہنوں میں یہ غلاظت بری جاتی رہی، اور جس کا اظہار 9 اور 10 مئی کو انہوں نے کیا۔ ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ بچوں، اسلامی ریاست کے سربراہان یا اس طرح کے دعوے دار اس طرح کے نہیں ہوا کرتے۔ سب سے پہلے وہ اپنے 6 فٹ کے ڈھانچے کو بہتر بناتے ہیں، پھر امت کے لیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 41ویں 40 سال مکمل ہونے کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ حالانکہ حضور تو تب بھی نبی تھے جب آدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے صرف مٹی لی تھی، اور وہ مٹی اس کا گارا یعنی خمیر بنایا جا رہا تھا، تب بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ لیکن ظاہری نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال بعد کیا، کیوں کہ معاشرے میں آپ نے اپنے بہترین کردار سے، صداقت سے، امانت سے، دیانتداری سے، سچائی سے، وفا سے، صاف شفاف کردار سے آگاہ کیا، بھائی میں 40 سال بعد نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، یہ میرا کردار تم میرا ہے۔ اور آج ریاست کا کردار ہم اگر کہیں کہ آپ دیکھ لیں کہاں کہاں کس کس جگہ کا نام لیا جائے، کہ کہتے ہیں جی نہیں آپ اس کی بات چھوڑیں، اگر کوئی زانی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے مال تو نہیں کھاتا۔ اگر کوئی آدمی وہ جناب بوائے پلے ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ مال تو نہیں کھاتا، مال بھی کھاتا ہے۔ جو شخص شراب کا استعمال کرے، جو شخص
نشے کی چیزوں میں سے کسی چیز کا استعمال کریں جس سے کسی خاتون کی عزت لوٹتے ہوئے شرم و حیا نہیں آتی ہے، آپ بتائیں وہ اس ریاست مدینہ کا نام لے کر یہاں مال کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ جو بندہ کہ مال کھانے سے بھی بڑا جرم اس انداز میں اس طرح کی شخصیت اپنی بنا کے خواتین کی عزت تار تار کرنا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کیا یہ آپ لوگوں کو قبول ہے کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ہو، آپ کی بہنوں کے ساتھ اس طرح ہو، آپ کے گھروں میں اس طرح کا ماحول بنے؟ یہ کسی صورت کسی کو قبول نہیں ہے۔ تو جب قبول نہیں ہے تو اللہ کے بندوں پھر دعوے دار بھی تو ایسا ہونا چاہیے جس کی زندگی صاف اور شفاف ہو۔ تاریخ میں آپ کسی کی بھی مثال لے لیں، کوئی بھی قائد ہو، کسی بھی تحریک کا سربراہ ہو، بانی ہو، کوئی آواز بلند کرنے والا ہو، اس نے بہترین کردار سے اپنے بہترین کردار سے سب کچھ ثابت کیے، اور یہ گھٹیا کردار کا مالک، بدبودار کردار کا مالک، اس نے جس طریقے سے اس ملک میں جو افراتفری پھیلائی، معاشی طور پر ملک تباہ ہو گیا، امن کے اعتبار سے ملک تباہ ہو گیا، ملک میں لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے کتنے بچے ہیں، کئی 100 بچے گرفتار ہیں، جن کی مائیں، جن کی بہنیں، جن کی بیٹیاں عدالتوں میں ذلیل ہو رہی ہیں، خوار ہو رہی ہیں، تھانوں میں خوار ہو رہی ہیں، مختلف عقوبت خانوں میں ڈھونڈ رہی ہیں ہمارے بچے کہاں ہیں، ہماری بچیاں کہاں ہیں، یہاں تک کہ بچیں بھی بیچاری جو ان میں آ کے جن کو یہ سبق پڑھایا گیا میں گرفتار ہوں گا، تم نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے، تم نے نہیں چھوڑنا، تم نے نہیں معاف کرنا، تم نے کچھ نہیں کرنا، آج وہ کس حال میں؟ وہ بدبخت، وہ کم بخت، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگوں کی بچیاں اور لوگوں کے بچے جیلوں کے سلاخوں میں، عقوبت خانوں میں بیچارے کہاں ہیں، اور یہ کس حال میں؟ اس لیے میری گزارش ہے ایسے فتنوں سے بچیں، ایسے شخص سے بچیں، اس نے آپ کے معاشرے کو تباہ کر دیے، اس نے اخلاقی طور پہ تباہ کر دیے، کردار کے اعتبار سے تباہ کر دیے، اس شخص نے آپ کے معاشرے کو مال کے حساب سے تباہ کر دیے۔ ایسے جھوٹے، ایسے مکار، اور ایسے میں کسی وہ شاعر نے کہا تھا میں کسی رہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ آج کل لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو شیر دکھاتے ہیں، لیکن گیدڑ کی شکل، گیدڑ کا دل، گیدڑ کا دماغ، اگر کوئی آدمی شیر کی کھال پہن کے گیدڑ کو کھال پہنا کے کہہ دے یہ شیر ہے تو کیسے مان لیا جائے گا یہ شیر ہے؟ شیر شیر ہی ہوتا ہے، گیدڑ گیدڑ ہوتے ہیں، اور یہ شخص شیر کی کھال میں گیدڑ ہے، چھپا ہوا گیدڑ ہے، اور جس نے یہ اس طرح لوگوں کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے یہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں ان کی باتوں میں مت آئیں، مذہبی لیڈروں کی باتوں میں مت آئیں، کسی بھی آپ لیڈروں کی باتوں میں آ کے جذبات میں آپ کے ملکی املاک کو نقصان پہنچانا، توڑ پھوڑ کے لیے نکلنا، فسادات کے لیے، یہ بالکل نہ کیجیے، بالکل نہ کیجیے۔ آپ نے آواز بلند کرنی ہے، آپ اپنی آواز بلند کریں اچھے انداز میں، اس کا بھی آپ کو طریقہ سمجھایا گیا، قرآن میں اللہ نے ہر مسلم کو طریقہ سمجھایا ہے، آپ نے بولنا کیسے، گفتگو کیسے کرنی ہے، گالیاں نہیں دی جاتی ہیں کسی کو یوں پکار کے عام جلسوں میں پکار کے الٹے ناموں کے ساتھ۔ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، آپ دیکھ لیں یہ کس طرح قرآن نے کہا، آپ عیوب، یہ فلاں فلاں ان چیزوں کو، یہ سر عام ان تمام عیوب کو جناب کہ میں یہ فلاں یہ فلاں یہ، تو جب اس طرح کے مسائل ہوں گے تو یہ اس لیے ہم تو ان کے عیوب پہ گفتگو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کی دجالی چادر میں یہ جو ایک چھپا ہوا رہزن ہے اسے لوگوں کو بچایا جائے کہ اس سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو۔ کوئی بھی اور ہو، کسی بھی چادر، کسی بھی لبادے میں اڑ کے اپنے آپ کو جس طرح کا بھی پیش کر کے لوگوں کے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ ہم آواز بلند کریں گے اور لوگوں کو آگاہ کریں گے، ایسے فتنوں سے لوگوں کو بچائیں گے۔ یہ فتنہ دجال کی کڑیوں میں سے ایک کڑی تھی، اور جس نے اس ملک میں یہ فتنہ پھیلایا، انشاءاللہ یہ فتنہ اس کا خاتمہ ہوگا، خاتمہ ہو رہا ہے، اور تدریجاً آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کا مکمل خاتمہ ہوگا، اور ایک دن انشاءاللہ یہ سرزمین بالکل پاک ہو جائے گی۔